بہت سے حوادثات اور بہت سی بیماریاں مختلف اعضاء میں اس لیے بھی پیدا ہو رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حوائج اور ضروریات سے ہٹ کر جو وہ دعائیں ہیں جن دعاؤں کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، ان دعاؤں کے مانگنے کا امت میں اہتمام نہیں ہے، اس لیے بیماریوں اور حوادثات کی کثرت ہے۔ اگر ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر منٹ ہر وقت کی دعا کا اہتمام کریں تو بہت سے حوادثات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان اس بات پر مجتمع ہے کہ وہ حوادث کا مقابلہ اسباب سے کرتا ہے، حوادث کا مقابلہ اسباب سے کرتا ہے، اور بیماریوں کا مقابلہ دواؤں سے کرتا ہے۔ اس لیے ایسے بھی احمق قسم کے لوگ دنیا میں جو کسی بیماری کے پیش آنے سے پہلے دوا تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بیماری ابھی پیش نہیں آئی۔ بہت سی دوائیں تو بیماریوں کے خدشات پر ہی تیار کی جاتی ہیں، حالانکہ اگر مسلمان اجتماعی طور پر حوادثات اور بیماریوں کا مقابلہ دعاؤں سے کرے، حوادثات اور بیماریوں کا مقابلہ دعاؤں سے کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی بیماریاں پیدا ہی نہیں ہوں گی، بہت سی بیماریاں پیدا ہی نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ دعائیں جو ملیں گی وہ بدن کی حفاظت کے لیے ملیں گی، اس لیے کہ بدن کی تخلیق کی بنیاد اور مقصد عبادت ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ دعائیں وہ بدن کی حفاظت کے لیے ملیں گی، کیونکہ اعضاء عبادت کے لیے ہیں، اس لیے زیادہ دعائیں بدن کی حفاظت کے لیے ہیں۔ دعاؤں سے ہٹ کر ہم ہر قسم کے اسباب اختیار کرتے ہیں بدن کی راحت کے لیے، بدن کی حفاظت کے لیے، حالانکہ جسمانی قوت جتنی عبادت سے ملتی ہے اتنی جسمانی قوت دنیا کی کسی ورزش یا دنیا کی کسی دوا یا دنیا کی کسی غذا سے نہیں ملتی، جتنی بدن کو قوت عبادت سے ملتی ہے۔ اس لیے کہ عبادت بدن کی اصل ضرورت ہے، عبادت بدن کی اصل ضرورت ہے۔ جتنا بدن کے اعضاء کا عبادت کے اعتبار سے استعمال کم ہوگا اتنا ہی بدن تھکے گا، اس لیے کہ عبادات سے ہٹ کر بدن کا استعمال انسان کی تخلیق کا موضوع نہیں ہے۔ عبادت سے ہٹ کر انسان کے بدن کا استعمال یہ تخلیق انسانی کا موضوع نہیں ہے۔ جب تخلیق انسانی کا موضوع نہیں ہے تو جتنی بدن کو تکان اور اذیت اور تکالیف عبادت کے علاوہ استعمال کرنے میں آئیں گی، اتنی تکالیف اور تکان بدن کو عبادت کے لیے استعمال کرنے سے نہیں آئیں گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو عبادات کے بعد ہیں، مثلا نماز کے بعد کی دعائیں، سونے کے وقت کی دعا، یہ دعائیں تو عام طور سے لوگ یاد کر لیتے ہیں، لیکن جو دعائیں آپ کی غیر موقت ہیں، یہ دعا کا وقت متعین نہیں ہے، وہ دعائیں بھی بہت جامع ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح آپ کے کلمات جامع ہیں اسی طرح آپ کی دعائیں بھی جامع ہیں۔ اس زمانے میں لوگ دعا تیار کرتے ہیں حاجت کے اعتبار سے، حالانکہ مسنون دعاؤں نے تمام حاجتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہم تو دعا کا مضمون بناتے ہیں، مسنون دعائیں پہلے سے مقبول ہیں، مسنون دعائیں پہلے سے مقبول ہیں، ہم تو دعا کا مضمون بناتے ہیں کہ دعا کا کیا مضمون بنایا جائے۔ آج کل لوگ اس سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ دعا کا کوئی مضمون تیار کیا جائے، حالانکہ مقفع دعاؤں کا مانگنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی مقفع دعا نہیں مانگتے تھے. کیسی مقفع دعا؟ ایسی دعا جس میں ایک سے الفاظ، ایک سے حروف اشاعری کی طرح دعا مانگی جائے، نہیں. دعا میں شاعری ویسے بھی مناسب نہیں. دعا مانگنے والا تو بے چین ہوتا ہے. جیسے گردے کا درد والا ڈاکٹر کو اپنا حال نہیں بتا سکتا شہر میں، اس طرح کسی پریشانی میں پڑنے والا اللہ سے دعائیں شاعری میں کیسے کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات. دعا میں تو اضطراب اور بے چینی اصل ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ مسنون دعائیں جو غیر موقت ہیں، جن کا کوئی وقت متعین نہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرو. ان دعاؤں میں بہت سی بدن کی حفاظت اور بیماریوں سے حفاظت کی دعائیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اتنا بڑا مجموعہ ہے کہ اگر ان دعاؤں کو پڑھا جائے صبح سے شام تک تو ان دعاؤں سے بھی زبان تر رہے گی. اس لیے کہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر رہے. اللہ کے ذکر سے، ذکر میں صرف تسبیحات تک ذکر محدود نہیں، بلکہ مسنون دعائیں بھی ذکر کا بڑا حصہ ہیں. مسنون دعائیں بھی ذکر کا بڑا حصہ ہے. سب سے اہم ذکر دعا ہے. سب سے اہم ذکر دعا ہے. سب سے اہم ذکر دعا ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارنا اپنی حاجت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو دعائیں کسی وقت کے ساتھ متعین نہیں. فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ جامع دعا ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے تقوی چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر گناہ، ہر بیماری سے عافیت چاہتا ہوں، اور میں تیرے ما سوا سے مستغنی ہونا چاہتا ہوں. ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم اغفر لی خطیئتی، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی جدی وحزلی وخطئی وعمدی وکل ذلک عندی. اے اللہ، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، جو مجھ سے خطا ہوئی یا مجھ سے نادانی میں گناہ ہوئے، اور مجھ سے جتنا میرے معاملے میں حد سے تجاوز ہوا. اے اللہ، تو میرے تمام گناہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان سب کو معاف کر دے. اے اللہ، میرے وہ تمام گناہ جو میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا بھول سے کیے ہیں یا عمدن کیے ہیں یا خطاً کیے ہیں، اے اللہ میرے پاس ہر طرح کے گناہ ہیں، تو میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے. وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کے یا علانیہ کیے، اور وہ تمام گناہ جن کو میں نہیں جانتا، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، میرے دین کی اصلاح فرما جس میں میرے تمام امور کی حفاظت ہے. اے اللہ، میری دنیا کی بھی اصلاح فرما جس میں میرا معاش ہے، اور میری آخرت کی بھی درست فرما دے جس میں میری معاد اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اے اللہ، میری زندگی کو ہر خیر کے بڑھنے کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ، میری موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے. ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا. اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اور میں نے تیری طرف رخ کیا. اے اللہ، میں تیرے لیے جھگڑنے والا. اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری عزت کے ذریعے، تیری سوا کوئی بات کے لائق نہیں، اس بات سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے.
اے اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جن اور ان سب بننے والے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہی دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ اکثر ہی دعا فرمایا کرتے تھے